زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے اس کے لیے پسند کیا ہے، اور جس طرح سر سے لے کر پیر تک یہ پورے اعضاء اپنے اپنے جگہ پر ہے اور یہ کامل ہے، اس طرح دین کامل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا، یہ میری نعمت ہے، اس کو میں نے پورا کر لیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا، یعنی اللہ ہی نے ہمارے لیے پسند کیا کہ دیکھو اس طرح تم زندگی گزارو۔ تو اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ کامل ہے کہ اپنی طرف سے بڑھائے، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، جو اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے، یہی قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسے اس انسان کی شکل قیامت تک کے لیے یہی رہے گی، اس طرح اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ دین کے نام پر کسی چیز کو بڑھانا یا کسی چیز کو گھٹانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ جیسے غلط پیسے چلانا، کہ عملہ نہیں ہے اور اس کو چلا رہے ہو، اور لوگ اس کو پیسہ سمجھ کر لے رہے ہیں، یا ایک چیز خالص نہیں ہے اور وہ مغشوش ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اور اس کو خالص بنا کر بیچ رہے ہو، تو سب کے نظروں میں یہ بندہ گھٹیا انسان ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزوں میں ہے، تو دین میں اپنے سے بڑھانا کہ دین نہیں ہے اور اس کو دین بنا کر پیش کرنا، یا دین ہے لیکن اس کے اندر کچھ مشقت ہے، یا اس کے اندر کچھ تکلیف ہے، یا جو طبیعت کے خلاف ہے، کہتے کوئی بات نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو اتنا عظیم ہے جیسے پاؤں کے اندر، بدن کے اندر، اس میں شک نہیں کہ ناخن کا درجہ وہ نہیں ہے جو سر کا ہے، اس ایک انگلی کا درجہ وہ نہیں ہے جو سر کا، اس لیے پاؤں بچانے کے لیے انگلی کو کاٹا جا سکتا ہے، پورے بدن کو بچانے کے لیے پاؤں جو ہے اور وہ کاٹا جا سکتا ہے، یہ اپنے درجات ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پاؤں کی کوئی قیمت نہیں، یہ درجات ہیں۔ تو دین میں بھی درجات ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ تو مستحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستحب چھوڑ دو، سنت ہے تو چھوڑ دو، اس لیے اس کو اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اگر ہلکا سمجھ کر چھوڑا جاتا ہے، ہلکا سمجھ کر، تو یہ انسان کے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو وہ راستہ دیا ہے جس کو تخفیف یا اس کو خدا نخواستہ یعنی ہلکا سمجھ کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی سے بندے کے دین کی تکمیل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جیسے ایک ناخن ہے، اس کا ہونا اپنی جگہ ضروری ہے،
بال کا ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، اسی کے اندر حسن ہے۔ اس طرح جو دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کا ہر جز عظیم ہے، ہر جز عظیم ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس کے سیکھنے کا ذہن نہیں ہے، اس لیے جس کے پاس جتنا ہے کہتے ہیں یہ بہت ہے، جس کے پاس جتنا ہے، حالانکہ جتنا ہے اس کے یقین کا ہونا ضروری، اور اس کے سیکھنا جو اس کے متعلق ہے چیزیں اس کا سیکھنا ضروری اور اس پر عمل کرنا ضروری، تب اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھو عامل ان پر جو وعدے ہیں ہر چیز کے وعدے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے تو وعدے، سب سے بڑی چیز جس کو لوگوں نے سمجھا ہے، ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، خلافت کی بات کر رہا ہوں، قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ اوروں کے نیچے نہ رہے۔ تو اس کو بھی اللہ نے پیسوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ جب پیسے کا ذہن ہوگا اور جب ملک کا ذہن ہوگا اور جب اکثریت کا ذہن ہوگا اور جب قومیت کا ذہن ہوگا تو بندہ کمزور ہے، وہ اتنا چلے گا جتنا چلنے سے پیسے میں نقصان نہ آئے، بلکہ وہ کہتے پیسہ چاہیے، جب وہ آ جائے گا پیسہ پھر وہ کام کیا جائے گا جو دین کا ہو۔ اگر اسلامی راستے میں ملک رکاوٹ بنے، ملک رکاوٹ بنے تو اسلامی راستہ یہ ہے کہ ملک کو پس پش ڈال لے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو رکاوٹ کے لیے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نعمت کے طور پر آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، تو اگر بندے کا یہ ذہن نہ بنے تو پھر کیا ہو، کہتے ملک آ جائے اور جس راستے سے آئے اس کے بعد پھر ایمان اور اعمال آئیں گے۔ گویا اس کا ذہن یہاں تک بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر دین بھی نہیں آتا، حالانکہ ملک دین کے بغیر نہیں آتا، عزت دین کے بغیر نہیں آتی، اور ذہن کیا بن جاتا ہے آج کل جو ہے نا، ٹرن لیفٹ، عزت ہے وہ غریب آدمی کا کون پوچھتا ہے، جس کا کون اس کا کون پوچھتا ہے؟ بھائی پہلے تو اس کو دیکھو کہ اللہ پوچھتا ہے میرا اور تیرا یا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات اندر راسخ ہوتا ہے، چونکہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں، اس راستے پر نہیں ہے، ہمارا اس راستے کا نام ہم لے رہے ہیں تو اللہ برکتیں دے رہا ہے، نام کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی شکل ہم نے بنایا ہے، اس کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ زندگی وجود میں آئے، وہ زندگی وجود میں آئے اور بندہ چونکہ اس پر محنت نہیں کر رہا ہے، کہ لمبا راستہ ہے، لمبا راستہ ہے، اس پر محنت نہیں کر رہا ہے، تو اس محنت نہ کرنے کی وجہ سے، میں اسے ایک مثال دوں، نماز پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے نماز
اس طرح نہیں بنی ہے جس پر وعدے ہیں. جس پر کیا ہے؟ وعدے. اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اور اس طرح نماز نہیں بنی ہے جس پر اثر یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو بدلتی ہے یہ نماز. تو اب میرے جیسے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھتا ہے اور دیکھو یہ فلان کام بھی کرتا ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے. اور دوسرے لوگ کی کیا بات ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نمازیوں کے باوجود یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو بھی معاشرے میں جو بھی مشاکل ہیں، جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو وسائل کے ساتھ جوڑا ہے. کہ مسائل ہیں تو اس کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ وسائل کے ساتھ جوڑا ہے. کہ اپنے انفرادی، اپنے اجتماعی، اپنے قومی، اپنے شخصی، اپنے کھانے پینے کے، اپنے لباس کے، اپنے اس کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ وسائل. وسائل قدرت. وسائل قدرت، قدرتی وسائل، قدرتی ذخیرے، قدرتی یہ کہ قدرت نے بنایا ہے قدرت. تو وسائل کو جوڑا ہے، مسائل کو جوڑا ہے وسائل کے ساتھ. حالانکہ مسائل کو وسائل کے ساتھ جوڑنے کی بات نہیں ہے. مسائل کو تو براہ راست اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ نے بندے کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. ملک کے ساتھ نہیں جوڑا. ملک کے اندر جو اس ملک والے کا یقین ہے اور جو اس ملک والا کا طریقہ ہے ملک میں، اور جو اس ملک والا کا جذبہ ہے اس ملک میں، اگر وہ جذبہ اللہ کو پسند ہے، اگر وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر وہ اس ملک میں یا اس مال میں یا ان زمینوں میں یا جو بھی مسائل ہے اس میں وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو اس میں اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے گا. کیونکہ اس راستے سے ہم نے اپنے زندگی بنانے کی پوری نیت ہی نہیں ہے. اس سے اس پر محنت نہیں ہے. کہتے میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور جہاں تک دنیا کا کام ہے تو کہتے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے ترتیب کے ساتھ. دیکھو یہ بجلی ہے، یہ پنکھے ہیں اور لائٹیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر یہ روشنی آ جائے اور یہ پنکھا اپنا کام کرے تو اس کے لیے نظام ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ نظام ہے. اس کی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں. ہم ایک جگہ ایک کمرے میں وہ فٹنگ کر رہا تھا، ساتھی لگا ہوا تھا، اس نے پورا سب کچھ کر دیا. اس کے بعد جب بٹن دبایا تو وہ بلب ہے، روشنی نہیں ہے، پنکھا ہے چل نہیں رہا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے زمانے کی باتیں تھی اب نہیں ہے. اس کو یقین تھا کہ پنکھا ہے اسی کام کے لیے اور یہ بلب ہے اس لیے کہ اس کے اندر روشنی آ جائے، اس پہ شک نہیں. لیکن میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے کوئی ایک تار، کوئی ایک چیز اپنے جگہ پہ نہیں ہے. اب اس نے پورے چیزوں کو کیا کر دیا دوبارہ. بہت سارا وقت لگا، پھر بھی دیکھا تو پھر بجلی نہیں آ رہی ہے اور وہ روشن نہیں ہو رہا ہے. آخر میں ایک جگہ ایک تار تھا جو اپنی جگہ پر نہیں تھا، باقی سب کچھ ہے. اور وہ اتنا اپنے آپ کو تکایا یوں کیا، اتنی سی بات تھی تو اتنی سی تھی یا اتنی سی تھی، لیکن اس کے اپنے جگہ پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پنکھا نہیں چلتا اور وہ بلب پہ روشنی نہیں آتی. اللہ نے جو اپنی قدرت سے لینے کے لیے جو ضابطے بنائے ہیں
وہ عمل اپنی جگہ پر نہ ہو اور اوپر سے رحمتیں اتر جائیں. اس لیے اس کے سیکھنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لگے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی اس راستے سے ہٹ کر کوئی کرتا کہتے پاگل ہے, کہ پاگل ہے. لیکن اس راستے سے ہٹ کر کام کر کے اور پھر امیدیں باندھنا ان وعدوں کا جو وعدے عملوں پر ہیں. کسی جگہ وعدہ کسی چیز پر نہیں ہے سوائے عمل کے, اور بندہ امیدیں باندھے کس پر؟ چیزوں کے راستے سے وہ وعدے پورے ہو جائیں. تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا, اور کوئی جو بھی کرے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں یعنی اس میں باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ یہ زندگی اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ایک درجہ ہے کہ اس زندگی کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں. جو پریشانی ہے وہ عذاب نہیں ہے. اس زندگی کے ہوتے ہوئے مال میں کوئی نقصان آیا, چیزوں میں کوئی نقصان آیا تو وہ ابتلا ہے, وہ امتحان ہے. اس امتحان کے لیے دنیا میں ڈالا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ کوئی عذاب نہیں ہے. اور اس زندگی کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں تو اللہ راضی ہو کر دے رہا ہے نعمت کے طور پر. اگر ملک آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہے, اختیارات آ رہے ہیں تو اللہ پاک دے رہا ہے, راضی ہو کر دے رہا ہے اور نعمت ہے. لیکن اگر اس کو چھوڑ کر پیسہ آ رہا ہے اور بندہ اس میں مشغول ہوگا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, ملک ہاتھ میں آ گیا, مال ہاتھ میں آ گیا, چیزیں ہاتھ میں آ گئی, اور یہ اللہ جب ناراض ہو کر دے رہا ہے, ناراض ہو کر دے تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ تو آگے ڈھیل ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک مال دے دیتا ہے ناراض ہو کر, لیکن اطمینان نہیں دیتا. مال دے دیتا ہے, اطمینان نہیں دیتا. ملک دے دیتا ہے, عزت نہیں دیتا. اولاد دے دیتا ہے لیکن وہ اولاد آنکھوں کے ٹھنڈک نہیں بنتی. چیزیں دے دیتا ہے لیکن وہ چیزوں کی برکتیں نہیں ہوتی. یہ علامتیں ہیں کہ لو, لیکن پریشانی پہلے سے زیادہ ہوگی اور مسئلے پہلے سے زیادہ الجھیں گے. جتنا آگے بڑھو گے اور چیزیں آتی رہیں گی اتنے مسئلے بڑھتے رہیں گے اور مصیبت اور پریشانیاں بڑھتی رہیں گی. اس سے خود بندہ اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. اور اگر پوری دنیا بھی ایک بندے کے مدد میں آ جائے, پوری دنیا اپنے مالوں کے ساتھ, اپنے قوتوں کے ساتھ, اپنی طاقتوں کے ساتھ آ جائے اور اس ایک انسان کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتی ہے تو وہ نہیں نکال سکتے کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ نے اپنا مشیت بتایا ہے, غیب میں نہیں رکھا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو پھر میں تمہارے لیے اطمینان چاہوں گا, میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا, میں تمہارے لیے کامیابی چاہوں گا, میں تمہارے لیے غلبہ چاہوں گا, میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا. اور اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر جاؤ گے تو اگرچہ تمہیں مال ملے گا لیکن میں تمہارے لیے بے اطمینانی چاہوں گا. اسلحہ ہوگا لیکن تمہارے لیے شکست چاہوں گا. ناراض ہو کر
اللہ اگر چیزیں دے دیتا ہے تو یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ میں اللہ کے ہاں پسند ہوں. اس لیے نبیوں کو انبیاء علیہ السلام کی اس پر بہت محنت لگتی تھی. اور اس کا بنیاد کیا تھا؟ بنیاد یہ تھا کیونکہ دین کی بنیادوں میں وہ اس کلمے والا یقین ہے. کلمے والا یقین کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے، اور یہ اس یقین کے اندر طاقت ہے. اس ایمان کے اندر، اس کلمے والے یقین کے اندر طاقت ہے، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ یہ پورے بدن کو یہ ٹھیک چلاتی ہے. پورے بدن کو اس یقین کے علاوہ کوئی طاقت اس انسان کو چلا نہیں سکتا. یہ اس کے اندر کی طاقت ہے. یہ بندے کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے یہ اس کے اندر طاقت ہے کہ جب یہ دل کے اندر اتر جاتی ہے بات. اب اگر ہے نہیں یا ہے لیکن کمزور ہے تو جیسے دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی کے پاس پیسے ہے نہیں، یا پیسہ تو ہے لیکن تھوڑا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو زمین چاہتا ہے، جو گاڑی چاہتا ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو اگرچہ پیسہ ہے لیکن اس سے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا. سبزی خرید سکتا ہے، گوشت خرید سکتا ہے، کپڑوں کا دھان خرید سکتا ہے، لیکن مکان نہیں بنا سکتا. اس طرح میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب یہ کلمہ دل کے اندر اترتا ہے، لیکن جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کمزور یقین کے ساتھ یہ بندہ دین پر پورا نہیں چل سکتا. کیوں؟ اس کو جو کچھ وعدے اللہ نے دنیا اور آخرت کے عملوں پر کیے ہیں، اس کو وہ پیسوں میں نظر آتا ہے. یہ چیز کہاں ہے اور نظر کہاں آ رہی ہے؟ اس کو چیزوں میں نظر آتی ہے. تو جہاں ہے وہاں نظر نہیں آ رہا، اور جہاں نہیں ہے وہاں کیا آ رہا ہے؟ نظر. تو یہ آنکھوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ایک چیز ایک جگہ ہے اور وہ دوسری جگہ جا رہا ہے. چیز ایک جگہ پڑی ہوئی ہے اور چل رہا ہے کیا دوسری جگہ. بھائی کیا ہے؟ کہتے وہ پڑی ہوئی ہے نا. اور کبھی ایک بھی دو نظر آتی ہے، ایک دو نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. لیکن کبھی اس دوسرے کی طرف اس طرف جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو بندے کو اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں نظر آنے لگتا ہے. حالانکہ ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کو مانتا بھی ہے، لیکن اس ضعف یقین کی وجہ سے اس کو یہ اللہ کے علاوہ اور ان کے ہاتھ میں اس کو نظر آنے لگتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا. اور اگر اللہ کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اور کہتا ہے تو پھر عمل میں نظر نہیں آتا. عمل میں نظر نہیں آتا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے کام ہیں وہ عمل میں ہے. مزدور کو اپنا پیسہ مزدوری میں نظر آ رہا ہے کہ مزدوری کر رہا ہے تو اس میں نظر آ رہا ہے پیسہ وہ چیزیں. تاجر کو اپنا نفع تجارت والے عمل میں نظر آ رہا ہے. اگر آج یہ دکان نہیں کھولتا اور تجارت والا کام نہیں کرتا تو یہ کہتا ہے یار آج تو وہ کام نہیں ہوا. اس تاجر کو اپنا پیسہ تجارت کے عمل میں نظر آ رہا ہے کہ تجارت کروں گا تو پیسہ ملے گا.
मजदूर को मजदूरी में नजर आ रहा है, एक मुलाजिम को मुलाजमत में नजर आ रहा है कि मैं दफ्तर जाऊंगा, मुलाजमत करूंगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, और मैं जाऊंगा नहीं, काम न करूं और कहते तनख्वाह, तो दूसरा कहेगा पागल हो, करते तो है नहीं कुछ और कहते मुझे क्या चाहिए। हर मजदूर को अपने मजदूरी में, हर ताजिर को अपनी तिजारत में, और हर जमींदार को अपने जमींदारी में नजर आ रहा है, इसलिए लगा हुआ है। लेकिन इस इंसान को अपने अमल में नजर नहीं आ रहा है कि जब मैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा तो है उधर, वो तो अलग बात है कि अल्लाह सबका रब है, अगर कोई कुफर भी करता है तो अल्लाह उसको खिलाएगा और अल्लाह पिलाएगा, अल्लाह उसको उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, और जिस रास्ते से वो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है अल्लाह उसी रास्ते से उसकी जरूरत को पूरा करेगा और उसकी गुमराही और बढ़ेगी। एक बंदा एक बुत के सामने झुकता है और मांगता है तो क्या अल्लाह इसके रिज़्क़ को रोकता है? अगर बुत को पुकारे और अल्लाह उसको न दे, जब तक तुम मुझे नहीं पुकारोगे, जब तक तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं नहीं दूंगा, तो ये तो एक जबरदस्ती इकरा हो जाएगी हराम माल खाते हुए। अगर बंदा उसकी तरफ चल रहा है और उसकी टांग टूट जाए या हराम खाए और पागल बन जाए या हराम चीज लेकर आ जाए और अंदर पहुंचते ही उसकी बीवी मर जाए, औलाद ये देखता है अपना आंखों से, तो फिर तो क्या आगे कह गए अरे हराम नहीं चाहिए, उसे तो बंदा मरता है, हलाल चाहिए। जैसे आग के अंदर किसी को लाखों करोड़ों रुपया दे दो कि इस आग के अंदर छलांग लगा दो, तो कहते मरना है मेरे, क्यों? नजर आ रहा है कि आग जलाती है। कोई भूखा है, भूख ने परेशान कर दिया है, बहुत बड़े सतह का है, मिसाल के तौर पर खाना उसके मिजाज के मुताबिक उसके सामने रखा गया, अब भूख अंदर है और खाना बाहर है, लेकिन मुखबिर ने खबर दी कि इसके अंदर जहर डाला गया है तुम्हें मारने के लिए, तो क्या इसका हाथ उसकी तरफ बढ़ेगा कि क्या करें, मजबूरी है, मैं क्या करूं, न कहूं तो क्या करूं? वो खाना अपने बच्चों को खिलाएगा, बीवी को खिलाएगा, कहते क्या करें, न करूं तो फिर क्या करूं? क्यों? उसको पता चला है कि जब जहर है तो हाथ नहीं बढ़ेगा उसकी तरफ, और अगर हाथ बढ़ाया है और पता चला, मुखबिर ने खबर दी, तो लुकमा मुंह तक नहीं पहुंचेगा जब पहले पता चला, और अगर मुंह में लुकमा था और पता चला तो ये लुकमा अंदर नहीं जाएगा, और अगर अंदर लुकमा एक आध दो लुकमा खाए भी है और पता चला तो कोशिश करेगा किस तरह अंदर से निकाल दिया जाए ताकि इस जहर के सरायत अपने बदन के अंदर न हो। यह मुशाहिदे की बुनियादें हैं, देख रहा है तो कोई जा सकता है उस तरफ। तो अल्लाह तो रब है इस दुनिया में, जो मानता है नहीं मानता है, जो कुफर करता है, शिर्क करता है, जो हराम कमाता है, जो गलत करता है, तो इतने कि अल्लाह ने रोक लिया। हाँ, यह अलग बात है कि उसको उसकी जिंदगी को तंग कर देता है कि बंदा सोच में पड़े कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बावजूद पैसों के, बावजूद माल के, बावजूद औलाद के, बावजूद बीवी के, बावजूद कोठियों के, बावजूद कारों के, और मेरे अंदर इत्मीनान नहीं है, तो ये क्या चीज है? लेकिन एक बुत को भी कोई पुकारता है तो अल्लाह पाक
جو ہے اس کی ضرورتوں کو تو اس کی گمراہی اور بڑھتی ہے. لیکن میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, یہ ظاہری مشاہدے کے اعتبار سے تو نہیں, وہ تو بندے کو اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے بس, اور کسی کے ہاتھ میں نظر نہ آئے. جو بندہ چاہتا ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں نظر آ جائے, اطمینان اللہ کے ہاتھ میں نظر آ جائے, کامیابیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں نظر آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہے, یہ ہے دل کی روشنی. اور اگر اللہ کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا ہے, اوروں کے ہاتھ میں نظر, تو جہاں نہیں ہے وہاں نظر آ رہا ہے, اور جہاں ہے وہاں نظر نہیں آ رہا ہے, تو یہ بندہ ظاہر بات ہے اسی طرف بھاگے گا جہاں کیا ہے نہیں, دھوکا ہے. اس نے مثالوں سے سمجھایا گیا, او کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ. کہ بندہ ریگستان میں سفر کرتا ہے, اس کو پیاس لگی, تو وہ سراب, وہ ریگستان کا وہ ریت کا جو چمک ہے, وہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے, تو یہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے اور وہاں پانی ہے, بیابان ہے, ریگستان ہے, یہ پیاسا ہے. یحسبہ الظمآن ماء, کہ وہاں تو پانی ہے. اب وہاں پہنچ گیا تو پیاس ہے اور پانی نہیں ہے, تو بندہ سمجھ جائے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب اگلے بکاتا ہے, 1000 میں نہیں تو کہتے 2000 میں ہے, 2000 میں نہیں تو کہتے 2 لاکھ میں ہے, 2 لاکھ میں نہیں تو کہتے 5 کروڑ میں ہے, تو 5 کروڑ میں نہیں تو اس میں ہے. بھائی پہلے سے اس کو سمجھو کہ پوری دنیا میں اللہ نے نہیں رکھی ہے, بس کیا تجربے کیے جا رہے ہیں کہ اس میں نہیں تو ادھر تو اس میں. اچھا, وہ ان سے نہیں پوچھا جاتا تمہارا کیا حال ہے, تمہارا اپنا کیا حال ہے. ہزاروں والے لاکھوں والوں سے نہیں پوچھتا, اس کے مسائل 1000 والوں سے زیادہ ہے. لاکھ والا آگے کروڑوں والوں سے نہیں پوچھتا تمہارا کیا حال ہے. اس کو اندر سے کھولے دو تو اس کو جو چاہیے, بڑھیا مکان, بڑھیا سواری, خرچے, تو وہ کہتے کروڑ کم ہے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. تو جب پیاس اندر ہے, باہر نظر آتا ہے کہ, تو یہ سمجھتا ہے کہ ادھر سے میرا کام بن جائے گا. اب وہاں نہیں ہے تو بس کرو, تو پھر اور آگے دکھاتا ہے, تو اس طرف چل پڑتا ہے کہ نہیں, وہاں پہنچ کر پھر ہو جائے گا. چلتے 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 یہاں تک کہ تھک کر یہ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا. اس طرح میرے محترم دوستو, جب اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں نظر آئے, اور بادشاہوں کے ہاتھ میں نظر آئے, اور وزیروں کے ہاتھ میں نظر آئے, اور انسانوں کے ہاتھ میں نظر آئے, اور فرشتوں کے ہاتھ میں نظر آئے, اور سمندروں اور پانی اور ہواؤں اور چیزوں کے ہاتھ میں نظر آ جائے, میرے محترم دوستو, یہ ہے دل کا اندھیرا, اور یہ ہے وہ دل کا اندھا پن. اس کلمے سے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ کس کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. اس طرح یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے لوگوں کی بندگیوں سے نکل کر. یہ کسی کا بندہ نہیں ہے, نوکر ہے لیکن بندہ نہیں ہے, ملازم ہے لیکن بندہ نہیں ہے, ماں باپ کی اولاد ہے لیکن بندہ نہیں ہے. اس لیے بندگی اکیلے اللہ کی ہے. بندگی اکیلے اللہ, ماں باپ کی بندگی نہیں ہوتی, افسروں کی بندگی نہیں ہوتی, حاکموں کی بندگی نہیں ہوتی. جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے, نظام کے مطابق حکومت کا نظام تھا, یہاں آ کر جو بھی آئے گا تو یہاں سے اس کو غلہ ملے گا, تو نظام کے مطابق چلنا یہ کام ہے, وہ اسی کے مطابق چلا. لیکن اگلی بات یہ تھی کہ جو آئے گا سجدہ کرے گا,
پھر اس کو ملے گا. ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تو نمرود نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ غلہ لینے آئے ہو تو اس کے لیے شرط پہلے سے کیا ہے کہ سجدہ کیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تو سجدہ رب کو کرتا ہوں، بندگی ہے رب کو میں تجھے حاکم مانتا ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتا. کہ رب تو اللہ ہے. پھر اس کا جو مناظرہ ہے کہ اچھا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں. جب بندے کا عقل ٹھکانے نہیں لگتا تو خدا کے دعویٰ کرنا شروع کر لیتے، میں یوں کر سکتا ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں. تو بندگی اللہ ہی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں نظر آئے. اگر ہے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کہتے ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن پیسے ذریعہ ہے کہ عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پیسوں کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو پوری دنیا سے قیمتی ہے، اس طریقوں سے پھر کیا لینا ہے؟ اس طریقے سے کیا ملے گا پھر؟ کہ ٹھیک ہے کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پیسے ہوں گے تو زندگی بنے گی، مال ہوگا تو زندگی بنے گی، چیزیں ہوں گی تو کام بنے گا. تو یہ اور اندھا پن ہے کہ اس کو عمل میں نظر نہیں آ رہا ہے اور چیزوں میں نظر آ رہا ہے. جب درہم میں نظر آئے گا تو درہم والوں کا غلام بنے گا، جب دینار میں نظر آئے گا تو دینار والوں کا غلام بنے گا. یہ واضح باتیں ہیں. جس چیز میں زندگی کا بننا نظر آتا ہے تو اللہ اس کو اسی کے حوالہ کر لیتا ہے. کہ اگر ملک میں تمہیں زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اپنے بڑے والے ملک کا حوالہ ہو اللہ کی طرف سے. اگر مال میں زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو جو اس سے زیادہ مالدار ہیں وہ اس پر مسلط ہوں گے. اگر اسلحہ میں نظر آئے گا تو جو اس سے کم اسلحہ والے ہیں یہ اس کے اوپر ہوگا، اور جو اس سے زیادہ اسلحہ والے ہیں تو یہ اس کے نیچے ہوگا. چھوٹا ملک والا بڑا ملک کے نیچے، پھر وہ اور بڑے کے نیچے، پھر وہ اور بڑے کے نیچے. یہ نظام ہے اللہ کا کہ جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو اس راستے پر بندے کو چیزوں والوں کے حوالہ کر لیتا ہے. اس لیے نبیوں نے اگلی بات بتانے سے پہلے، احکامات بتانے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں بغیر مال کے تمہارے پاس آیا ہوں، میں بغیر ملک کے تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن مال کمانے کے طریقے میں لے کر آیا ہوں، اور مال خرچ کرنے کے طریقے لے کر آیا ہوں، اور ملک چلانے کے طریقے لے کر آیا ہوں. میں بغیر اکثریت اور اقلیت کے آیا ہوں، لیکن اکثریت میں اور اقلیت میں تمہیں کیا کرنا ہے تو میں اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آیا ہوں. اسی کا نام دین ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے کیا لے کر آیا ہے بندوں کے لیے. یعنی اپنی امت کے لیے پیغمبر کیا لے کر آئے تو کیا مال لے کر آیا تھا اللہ کی طرف سے؟ ملک لے کر آیا تھا؟ دنیا کی چیزیں لے کر آئے تھے؟ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کی طرف سے لے کر آئے. ایک بات اس لیے اس کلمے کے یقین میں یہ داخل ہے کہ پیغمبر کو مانو، پیغمبر کو اس کو اپنا قائد مانو، اس کو اپنا متبوع مانو کہ وہ آگے اور تم پیچھے. تم ہر چیز میں اس کی اطاعت کرو گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلو گے. وہ تمہارا راہبر ہوگا، وہ راستہ بتانے والا ہے. باقی تو اندھے ہیں، ان کو خود راستے کا پتہ نہیں، وہ دوسروں کو کیا راستہ بتائے گا؟ اس پر زور لگتا ہے کہ جو طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کے، تو اگلی بات یہ ہے یہ طریقے خواہش کے خلاف ہیں.
خواہش کے خلاف ہے. شادیوں میں جو طریقے پیغمبر لے کر آئے وہ خواہش کے خلاف ہے. کمانے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ خواہش کے خلاف ہے. جو اس میں نظر نہیں آتا ہے خواہش کے خلاف ہے. اور نظر آتا ہے کہ ان طریقوں میں چلنے سے ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم دوسروں کے نظروں میں کیا ہو جائیں گے, بے قیمت ہو جائیں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے یہ مشاہدے میں. لیکن پیغمبر جب لے کر آتا ہے تو طریقے لے کر آتے ہیں وہ خواہش کے خلاف, اور ان طریقوں پر وعدے لے کر آتے ہیں مشاہدے کے خلاف. وعدے لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر تم ان احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا, اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو. اگرچہ تمہارے پاس, وہ اللہ کا کام ہے پیسہ دے کر کامیاب کرے. جو پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ لے کر کامیاب کرے, وہ اس کے بغیر کامیاب کرے, کیونکہ وہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اپنی قدرت سے, اور اپنی قدرت سے کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سبب اللہ نے پیدا کیے, یہ نہیں کہ سبب اپنے وجود میں تو اللہ کا محتاج ہے اور پھر اللہ اس سبب سے آگے کام کروانے میں اس سبب کا محتاج ہو گیا. یہ تو دنیا کے نظام میں ہوتا ہے, یہ دنیا کا نظام ہے. دنیا کے نظام میں ہے ایک بندے کو بڑا بناتے ہو تو وہ محتاج ہوتا ہے چھوٹوں کی رائے کا کہ تمہاری رائے سے میں اس منصب پر پہنچ سکتا ہوں, اس لیے میں تمہارے رائے کے بغیر میں اس عہدے پر نہیں پہنچ سکتا, اس لیے میں محتاج ہوں تمہارے رائے کا, تمہارے یوں کا اس کا. اور جب ہو گیا ابھی اور وہاں پہنچ گیا تو اب جن کے رائے سے ادھر آیا ہے اب وہ اس کے محتاج ہو گئے. کب ان کا کام اس کے بغیر, پہلے اس کا کام ان کے بغیر نہیں بنا اور اب ان کا کام اس کے بغیر نہیں بنتا. تو اللہ کا نظام تھوڑا ایسا ہے کہ چیز تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے, اور اب اللہ عزت دینے میں اور اللہ اطمینان دینے میں اور اللہ کامیابی دینے میں اسی لوہے کا محتاج ہو گیا جو لوہا اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ نہیں ہے, استعمال الگ ہے, استعمال الگ ہے. مخلوق کا یقین کرو گے, یعنی کہ مخلوق پر یقین نہیں کرو گے, مخلوق پر بات کو بات مانو گے اور بیٹے کو مانو گے لیکن بیٹا مانو گے, نوکر کو نوکر مانو گے اور افسر کو افسر مانو گے. تو مخلوق پر جو یقین ہے مخلوق ہونے کی حیثیت سے, تو اس بات کو دل کے اندر اتارنا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درخواست ہے کہ یہ دین اللہ ان کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو. اگر طلب نہیں ہے اور اس کی قیمت دل کے اندر نہیں ہے, اس کو خوب پتا ہوگا کہ میں ناجائز کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, لیکن کہتے کیا کروں, نہ کروں تو کیا کروں. اس کو یہ پتا نہیں کہ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں یا دوسرے کا حق میرے پاس ہے, دوسرے کے زمین میرے دبایا ہے, تو اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے. یہ دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ غلط کر رہے ہو. دوسرے کے پیسے کا مجھے پتا نہیں ہے, دوسرے کے زمین کا مجھے پتا نہیں ہے, اور میں کھا رہا ہوں اور مجھے پتا نہیں ہے. ایک جگہ میں غلط دستخط کر رہا ہوں تو کیا مجھے پتا نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ میں غلط کو غلط سمجھ کر رہا ہوں, لیکن اندر کیا ہے کہ اس کے بغیر کیسے کروں, نہیں ہوگا. اس زمین کے بغیر میرا کام کیسے بنے گا, میرے بچوں کا کام کیسے بنے گا, اس ملک کے بغیر میرا کام کیا بنے گا, اس راستے کے بغیر میرے ملک میں اور میرے ماتحت میں کام کیسے بنے گا. یہ وہ اندر پن ہے
کہ جس کو قرآن نے جگہ بجگہ بتایا ہے. ایک جگہ یہ بتایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہے، دل اندھا ہے. دل کو کچھ نظر نہیں آتا یا کمزور ہے. تو یہ طریقے کہ ان طریقوں کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مالک تمہارے سے راضی ہو جائے گا. اب تمہیں پیسہ دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے. تمہیں اولاد دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے. تمہیں ملک دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے. تمہارے سے لے رہا ہے تو ناراض ہو کر نہیں لے رہا ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ راضی ہے. تمہیں بہت کچھ لینے کے لیے لے رہا ہے. تو اگر ان طریقوں کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی تو تم وعدے مشاہدے کے خلاف تمہاری زندگی بنے گی. اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تاکہ بندہ پیسوں کے لیے طریقے خراب نہ کرے، پیسوں کے لیے طریقے خراب نہ کرے. اگرچہ تمہارے پاس ملک نہ ہو تاکہ بندہ فرعون کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے طریقے ملک کی وجہ سے نہ چھوڑے. کہ ان طریقوں پر جو زندگی بنے گی وہ خود کفیل ہے کہ اس سے زندگی بنے گی اگرچہ تمہارے پاس کیا نہ ہو؟ پیسہ. اور پیسے والے تمہارے ساتھ نہ ہو. نہ پیسہ نہ پیسہ والا، نہ ملک والا، نہ اکثریت والا، نہ قوم اور نہ قومیت، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں وہ زندگی تمہارے اندر ہے. اللہ راضی ہو کر تمہارے سے راضی ہو جائے گا، تمہاری زندگی بنائے گا دنیا میں، اور مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی اگرچہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور دوسری طرف دھمکی ہے، یہ بھی ایمان کی بات ہے. دوسری طرف دھمکی اس معنی میں کہ تخویف ہے. اگر تم نے ان طریقوں کو چھوڑا کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، مالداروں کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، ملک والوں کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے ان طریقوں کو چھوڑا تو اللہ تمہیں ناکام کر دے گا. اگرچہ پیسہ بھی دے گا، ناکام بھی کر دے گا. پیسہ بھی دے گا، پیسے والے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن غلط زندگی پر جو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے نہ پیسہ بندے کو بچا سکتا ہے نہ پیسے والا بچا سکتا ہے. غلط زندگی پر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ کوئی مال والا اور کوئی طاقت والا کسی کو بھی اس عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے جو عذاب اعمال کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تمہارے عذاب سے اور تمہارے طرف سے جو حالات کی خرابی ہے اس سے کوئی بھی اس کا پیسہ اس کو بچا نہیں سکتا. اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ نفس کا سب سے پہلا حق ہے. یہ چیزیں جو وعدے ظاہر نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو ایمان تو اپنے اندر آتا ہے تو اس کا علامت کیا کہ بندے کو صحیح چلاتا ہے، اور پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے اپنی جگہ پر. جیسے ہمارے ساتھی مثال دیا کرتا ہے، کھانا پیٹ کے اندر آتا ہے تو بھوک دور ہوتی ہے، اثر ہے، لیکن جگہ پیٹ ہے، پلیٹ نہیں ہے کہ پلیٹ میں اتنے کھانے موجود ہیں، اور اندر بیماری وہ ہے کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا، دل ہی نہیں کرتا. تو کھانے کی جگہ وہ کیا ہے؟ وہ پیٹ ہے، اور اس بندے کا پیٹ ہے جس کو بھوک لگی ہوئی ہو، اس کے لیے کھانا ہے. وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ بدن کا جز بنتا ہے، وہ بدن میں گم ہو جاتا ہے، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے. تو دوا کی جگہ بدن ہے، کیوں؟ بیماری اندر ہے اور دوا باہر ہے. ایک بندے کے پاس 10 الماریاں ہیں دوائیوں کی، کہتے ہیں یہ بھی ہے، 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 الماریاں ہیں. اور دوسرا کہتا ہے یار اتنا ساری دوائیاں بھی ہیں اور کھانسی بھی ہے اور پیٹ بھی خراب ہے.
تو یا تو مطلب ہے کہ دوا نہیں لیتا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جیسا لینا چاہیے وہ نہیں دیتا۔ اب دوا الماری میں ہے اور بیماری کہاں میں ہے؟ بدن کے اندر ہے، تو صرف اتنی دوائیاں میں نے جمع کر لی، آج معلومات کے حد تک یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ کتاب بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ رسالہ بھی ہے، یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ صدق اور سچ کیا ہے۔ ایک عام انسان سے پوچھو، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ امانت اور خیانت، ظلم اور عدل، سچ اور جھوٹ، اس میں کون سا ٹھیک ہے؟ تو کوئی انسان ایسا ہے